قال الله عز وجل هدى للناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بآواز بلند الصلاة والسلام عليك سلام عليك يا رحمة للعالمین. تھوڑا سا ذرا بیداری کا سلوک دیں، آواز ہے ذرا مل کر. یہ رمضان المبارک ہے اور آج ختم قرآن کی رات ہے، جس رات میں قرآن مجید انہوں نے مکمل کیا. بآواز بلند میرے ساتھ مل کر تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم مسجد اعظم میں تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام اور آپ کی اس مرکزی مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نبیل سلطانی صاحب اور جمیع عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں نماز تراویح کی صورت میں قرآن مجید مکمل سنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی عظیم بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. کتنے خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جس دور میں لوگوں کے نوجوان اور بوڑھے اور بچے چوکوں، چراہوں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، وہاں کچھ ایسے ماؤں کے بچے بھی ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سن رہے ہیں. اور پھر ان کی حدیث میں عظمت اور فضیلت کیا ہے. حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر نوشہید صاحب کی موجودگی میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں. پھر ان لوگوں کو کتنا اللہ انعام عطا کرتا ہے، کتنا عروج عطا کرتا ہے. ذرا سماعت فرمانا، پھر میں پلٹ کر قرآن کی طرف آؤں گا. میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام قسطلانی نے اس حدیث کو ذکر کیا توجہ کے ساتھ. ذرا سبحان اللہ کہیں پھر یہ حدیث. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں، جب تم اللہ کے در میں کھڑے ہو کر رب قدیر کے قرآن کی تلاوت سننی شروع کر دیتے ہو، اس وقت میرا رب قدیر فرماتا ہے، او میرے ملائکہ جلدی کرو، روئے زمین پر جاؤ. اللہ سونیا کہاں جانا، کس لیے جانا ہے؟ آواز آتی ہے، ملائکہ چلے جاؤ میرے در میں، میرے نبی کی امت کے نوجوان کھڑے ہیں، میرے نبی کی امت کے حافظ مصلی پر کھڑے ہیں. اللہ سونیا کرنا کیا ہے؟ میرا رب فرماتا، ملائکہ جلدی کرو، مسجد کی صفوں میں پہنچ جاؤ. جو حافظ صاحب قرآن پڑھتے جائیں گے، ہر آیات کے مکمل ہونے پر اس حافظ کے لبوں پر تم نے بوسے دینے شروع کر دیا. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے حافظ کا، اتنی بڑی شان و شوکت ہے حافظ قرآن کی. جب اس کی زبان پر یہ آواز آتی ہے، یاسین، فرماتا ہے ملائکہ اس کے لبوں پر بوسہ دو. پھر حافظ قرآن کبھی یوں تلاوت کرتا ہے، رجالكم ولكن
دینے شروع کر دو. اب بات ختم نہیں ہوئی ہے. جو حافظ قرآن جس مسجد میں جس مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا, اللہ کے نوری فرشتے اس کے لبوں پر بوسے دیتے ہیں. اور بات ختم نہیں ہوئی ہے. جو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, میرا رب العالمین فرماتا ہے ملائکہ امام سے پلٹ کر پیچھے آؤ نا. جو صفوں میں کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ان کے کانوں پر بوسے دینے شروع کرو. اللہ اللہ ذرا غور کرنا, حافظ قرآن کی کتنی بڑی شان ہے. میں اپنی مسجد میں ابھی یہ قرآن کی آیات سنا کر آیا ہوں. لیلۃ القدر والی رات 1000 ماہ سے افضل و اعلیٰ کیوں بنی, اس میں راز کیا ہے. ہم نے قرآن پڑھا, رب العالمین نے فرمایا فجاءنا انا القدر. یہ قدر والی رات 1000 ماہ سے افضل اس لیے ہے کہ اس رات جبریل اللہ رب العالمین سے قرآن لے کر آئے. اس رات میں آئے, رکے نہیں, کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھے نہیں, صرف قرآن لیا. لیلۃ القدر والی رات سے گزرے, علی قلبی کا میرے محمد کے قلب پر اتار دیا. تو لوگوں ذرا غور کرو نا, جس رات میں جبریل قرآن لے کر صرف گزر جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو جس حافظ کے سینے میں قرآن ڈیرے جمع کر بیٹھا ہے, اس حافظ قرآن کی کتنی بڑی شان ہوگی. سبحان اللہ کی صدا پہلا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. پھر آپ سے قرآن کا مقام سنے. آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, کسی نے لکھا میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا. آج اساتذہ نے کہا آنے والے وقت میں یہ انجینئر بن جائے گا, یہ ڈاکٹر بن جائے گا. میں نے سوچا یہ وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے. میرے حضور نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, حضور فرماتے زمانے والوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یاد رکھنا تم میں سے سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بڑی ڈگری والا حافظ قرآن ہوگا. اور پھر لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو حافظ بنا دیا تو کھائے گا کہاں. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, جس کی 2 لاکھ ہے وہ بھی روتا نظر آ رہا, جس کی 10 لاکھ ہے وہ بھی روتا نظر آ رہا. ہم 20,000 یا 30,000 پر سینے تان کر کہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں مولوی جی کون دیتا ہے, کیسے گزارا ہوتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کون چاہیے ہے, کون مل کر پڑھنے اللہ اجر عطا فرمائے گا. میرے بریلی کے سلطان فرماتے ہیں کون دے سنو. جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے, میرے کریم آقا زمین کو خطاب کرتے ہیں, اور زمین خیال کرنا, میں نے سنا جو بھی تیرے بیچ میں آتا ہے اس کا وجود تیری خوراک بن جاتا ہے. لیکن اے زمین
اب میرے حضور یہ کہہ دیتے ہیں اے زمین میرے حافظ کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ زمین باتیں کرتی ہے میرے نبی سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یذر تحدث اخبارہا. یہ خبر دے رہی ہے زمین یا نبی اللہ میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرے اوپر نازل کیا ہوا قرآن موجود ہے. سب سے سب سے آئے گا. آخری بات ہے میرے خیال میں آپ کے پاس وقت کم ہے اس لیے میں کوشش کروں گا مختصر کر دوں. توجہ کے ساتھ قیامت کا دن آئے گا میرا پاک رب قدیر فرمائے گا او میرے نبی کی امت کے حافظوں آ جاؤ میدان میں. آ جائیں گے حافظ میدان میں. آواز آئے گی ذرا شروع کرو قرآن پڑھنا. یہ حافظ بڑے ہوئے محشر میں یہ پڑھنا شروع کر دے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کی زبان پر میرے رب کا کلام جاری ہو جائے گا. میرے رب کا قرآن جاری ہو جائے گا. یہ کبھی قرآن پڑھے گا کبھی رو کر عرض کرے گا اے میرے اللہ میرے ماں باپ کدھر ہیں کیونکہ میں نے دنیا پر حفظ کیا تھا. لوگوں نے میرے سر پر جناب والا دستار سجائی تھی. میرے ماں باپ خوش ہوئے تھے. اللہ سونے میرے ماں باپ کا کیا بنے گا. رب العالمین فرمائے گا او ہاتھ سے قرآن آج تیری برکت سے صرف تجھے دستار نہیں دی جائے گی بلکہ تیرے ماں باپ کے سروں پر بھی آج نور کا تاج پہنایا جائے گا. کون سا تاج؟ نور کا تاج پہنایا جائے گا. قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر نور کا تاج سج جائے گا. لوگ پوچھیں گے کیا یہ صدیق ہے؟ آواز آئے گی نانا. کیا یہ صالحین ہے؟ آواز آئے گی نانا. کیا یہ شہداء ہے؟ آواز آئے گی نانا. اللہ سونے سونی صورت والے سونی سیرت والے سونے کردار والے سونے اخلاق والے یہ کون ہے؟ رب العالمین فرمائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. آج اس کی برکت سے میں نے حافظ قرآن کے والدین کو نور کا تاج بنا دیا ہے. کمال والی بات اب ہے اس حدیث کی ذرا توجہ فرمانا. اور یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا خوش آمد کے لیے نہیں کہ آپ اپنی مسجد کے امام کی خدمت کریں یا آپ میری خدمت کریں. نہ میں اکثر خطابات کی دنیا پہ جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تہ لوگوں سے نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کتنا دینا ہے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے. ہمارا ایک بھی ٹارگٹ ہوتا ہے. ہماری تہ ہے تو وہ گلہار شریف والوں کے ساتھ ہے. اس دربار سے بندہ جڑ جائے طے ہو جائے پھر کسی در پر ہاتھ لگانے کی کمی اللہ کی عزت کی قسم رہتی نہیں ہے. اب اس حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا جائے گا. قدیر صاحب آپ کی نظر یہ جملہ کر کے دعا کرتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتا پڑھتا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا آخری سیڑھی پر اس کو روکا جائے گا. رک جا حافظ قرآن. واز کرے گا مالکہ بڑا سونا قرآن پڑھا تھا, بڑے تدبر کے ساتھ قرآن پڑھا تھا, بڑے لب و لہجے کے ساتھ قرآن پڑھا تھا, بڑے انداز کے ساتھ قرآن پڑھا تھا, لیکن روکا کیوں گیا ہے؟ آواز آئے گی بتا جب تو نے اس کو سینے میں محفوظ کیا, محفوظ کرنے کے بعد اسے سنایا, محفوظ کرنے تک یعنی پڑھنے سے لے کر محفوظ کرنے تک جن جن لوگوں نے تیری عزت کی, حوصلہ افزائی کی, خدمت کی, پہچان ان لوگوں کو, تو بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تیری خدمت کرنے والے لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے.
یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کے حافظ صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو یہ حافظ صاحب کی خدمت نہیں ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ علامہ میں یہ کہتا ہوں اگر حافظ قرآن کی کوئی خدمت کر رہا ہے یہ ہر کس طرح سوچتے کہ یہ حافظ کی خدمت ہے، یہ نظریہ اپنا کر خدمت کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کی خدمت کرتا ہے میرا اللہ کبھی بھی دل سے کسی کے در پر جانے کی توفیق اور ہمت دیتا ہی نہیں، اس کے رزق میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں بڑے لہجے کے ساتھ، ایک طریقے کے اذکار کے ساتھ، آپ کے امام و خطیب اس مسجد کو چلا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میری دعا ہے میرے قبلہ جناب جی کا فیضان اس مسجد میں صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے، اور قبلہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا اللہ ان کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ بڑے خوش بخت خوش نصیب لوگ ہو کہ جس گھر میں کھڑے ہو کر خدا کا کلام پڑھا گیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یاد رکھنا لوگوں، یہ وہ کلام ہے۔ تو رات اللہ نے بھیجی ہے، زبور اللہ نے بھیجی ہے، انجیل اللہ نے ہی نازل کی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو 3 کتابیں اللہ نے نبیوں کو دی کسی سے نہیں پوچھا کہ میں تجھے دوں یا نہیں، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی میرا پاک رب فرماتا میرے محبوبہ اور نبیوں کو میں نے کتابیں دی تو پوچھ کر دی ہے، لیکن محبوبہ تجھے پوچھ کر نہیں دی جائے گی۔ آدھا قرآن رب اپنی مرضی سے تجھ پر نازل کرے گا، آدھا قرآن تو بولتا جائے گا خدا اس کو بناتا جائے گا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے تنگی کی تو قرآن آ گیا، میرے مصطفیٰ کریم مسکرائی تو قرآن آ گیا، حضور غار میں گئے تو قرآن آ گیا، حضور نے امت کے لیے ہاتھ اٹھائے آواز آئی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوبہ تیرے ہاتھ اٹھ کے ان کی برکت سے میں نے جہنمیوں کو جنتی بنا کر رکھ دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك الكريم۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم، قبلہ حافظ صاحب نے نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا، ان کا پڑھنا اور مقتدیوں کا سننا اسے اپنی عظیم بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اور بالخصوص پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آج خوبصورت دعا کا اہتمام کیا، بالخصوص عزت کے لائق حاجی عبدالحق صاحب، چیئرمین برکت صاحب، بابو ظہور صاحب، انہوں نے خوبصورت جو اہتمام کیا ختم قرآن کے اوپر، اللہ انہیں دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بالخصوص جتنے احباب ختم قرآن کی تقریب سعید میں حاضر ہوئے سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ قبول فرماتے ہوئے اس ختم قرآن کا ایصال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین جمیع انبیاء و مرسل کی بارگاہ میں ایصال پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم جن جن احباب نے یہاں سماعت کی ہے اور جو آج دعائیہ تقریب میں حاضر ہوئے، جن کے والدین رشتہ دار اس دنیا خانے سے پردہ فرما چکے، اس ختم قرآن کا ایصال فردن فردن ایک ایک روح کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی قبروں کو میرے محمد کے نور سے، میرے محمد کے قرآن کے نور سے بھکا نور فرما، سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ پروردگار عالم قبلہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن پڑھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے تیرے گھر کو آباد کیا وہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد و شاد فرما۔ حاجی عبدالحق صاحب بیمار ہیں، اللہ نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
جو جو بیمار ہیں اللہ بیماری کربلا کا صدقہ انہیں مکمل اکمل شفاء کلی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ پروردگار عالم آخر میں ہم پھر دعا کر رہے ہیں جن جن احباب نے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیا اور اس میں حاضر ہوئے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، سب کے بچوں کو میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کے دوسرے لوگ چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک کوڑی چلو جی حضور مبارک ہے جی سانگی خیر مبارک اس بھی مبارک ہے، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ساری امت واسطے کوئی جڑے دو لفظ مسلمانوں واسطے یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک نے صدقے وسیلے نہ جڑا قرآن پڑھیا تو اس امت کی اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بہت شکریہ جی۔